بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. دو سپریم کورٹ کے ججوں کا باعث سیاست اور ان کی نیت, ان کے ارادے, یہ بہت کھل کے سامنے آ چکا ہے. کل 2 دن پہلے 18 جولائی کو جو میٹنگ ہوئی تھی سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کے تحت بننے والی 3 رکنی کمیٹی کی, جو ججوں یا جو سپریم کورٹ میں دائر ہونے والی درخواستوں کی مارکنگ کرتی ہے, اس میں 2 جج کون سے ہیں, وہ کون سے نہیں ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ سپریم کورٹ کا ایک ڈاکومنٹ ہے جو سپریم کورٹ کی جو رجسٹرار آفس ہی کہیں گے کہ اس نے وہ میٹنگ منٹس جاری کر دی ہیں. جس میٹنگ منٹس میں یہ عیاں ہو رہا ہے, وہ میٹنگ منٹس چیخ کے بول رہے ہیں کہ 2 جج بائسڈ ہیں, 2 ججوں کا جھکاؤ کس طرف ہے, وہ کس طرح ہے, یہ ہم بات کریں گے اور کھل کے بات کریں گے, بغیر کسی کہتے ہیں نا لیتو لال کے, بغیر لگے لپٹے اور بغیر کسی خوف کے, کھل کے. وہ کیا کہتے ہیں اس کو, توہین عدالت کے خوف سے بالا تر ہو کے انشاءاللہ, کیونکہ بات حق سچ کی کرنی چاہیے. آگے آ جاؤ. آگے ہے عمران خان صاحب نے آج جو صحافیوں کے ذریعے قوم سے خطاب فرمایا ہے, وہ خطاب بڑا مزے کا ہے. روایتی باتیں ہیں, لیکن ایک بات انہوں نے ایسی کہی ہے جو میں ان کو غالباً وہ تیسری بات ہے جو میں ان کی بات کے اوپر قائل ہو گیا, اور وہ بات اس حکومت کے لیے اصل جو تھریٹ ہے, جو اصل اس حکومت کو خطرہ ہے, عمران خان کی اس بات میں پوشیدہ ہے. وہ بات کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور یہ بنگلہ دیش میں جو کچھ چل رہا ہے, اور بنگلہ دیش میں جو کچھ چل رہا ہے اس کو لے کے جو پاکستان تحریک انصاف کے مجاہدین ہیں, سمجھ رہے ہو نا, مجاہدین جنونی ڈیجیٹل مجاہدین, جماعت کی انہوں کہتے ہیں یار نام رکھا تھا میں وہ بھول گیا ہوں, جماعت الڈیجیٹل مجاہدین ہیں, یہی تھی نا, یہی نام رکھا تھا, جماعت الڈیجیٹل مجاہدین. ڈیجیٹل مجاہدین بڑے خوش ہیں, اور ان کو لگ رہا ہے کہ یار یہ پاکستان میں بھی دیکھیں کہ اتنے شہید ہو چکے ہیں بنگالی, لیکن وہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں, لیکن وہ رک نہیں رہے, وہ باہر آ گئے ہیں. اور پائن جن کہتے ہیں کہ جمدیاں سولاں دے منہ تکھے ہوندے نے, انہوں نے ہماری جو پاکستان کی فوج ہے وہ ان کے ساتھ لڑے تھے بنگالی. مطلب میں اب اس کی کیا مثال دوں آپ کو, کیا مثال بنتی ہے کہ آپ پہلے شکل دے ہو جی بڑھا لو, کہ کرتوت تے بڑھا لو ہو جائے. وہ انہوں نے لڑ کے جو جیسا بھی تھا, جو بھی تاریخی پس منظر ہے, لیکن انہوں نے لڑ کے آزادی لی تھی, یا لڑ کے وہ پاکستان سے علیحدہ ہوئے تھے. اور اس فوج میں بنگالی فوجی نہ ہونے کے برابر تھے, سارے ہمارے ایسٹ پاکستان کے, ویسٹ پاکستان کے تھے فوجی. تو تسی کہہ رہے ہو کہ مطلب یہ پاکستان کی فوج کو ڈرا رہے ہیں بنگلہ دیش والا سین دکھا کے کہ وہ نہیں ڈر رہے تو ہم کی ڈریں گے. وہ پائیں تو کرانے بڑے ہوئے ہو. آج وہ جو بات کہی ہے نا مفتی تقی عثمانی صاحب نے, بڑی زبردست بات کی کہ ہر باری کہتے ہو جی تاندلی ہوگی, باہر نکل آؤ گے تو ختم ہوگی جی کی تاندلی, باہر نکلے نہیں جاتا, گلاں کر دے. تو لہٰذا یہ فوج کو ڈرانے کی کوششیں, اور فوج تو ڈرنے تیار نہیں پائیں. وہ جو میٹنگ ہوئی تھی, اس میٹنگ میں اب پتہ چلا ہے, ہمارے دوست ہیں نوابزادہ کہہ رہا ہوں, نصر اللہ ملک صاحب نے کہا کہ جی کہ وہ ڈی جی آئی سے بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک طرف پاکستان کی عدالتیں ریلیف پہ ریلیف, سیٹ پہ سیٹ دے رہی ہے. جو میں خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں, اس کو تحریک انصاف کو 9 مئی میں ملوث تمام, اور 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ پاکستان کی فوج عمران خان صاحب کو کہتی ہے, اس کے پاس ثبوت ہیں. تو ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو رائے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم نے نہیں دینی, ساڈے والا معافی کوئی نہیں ہے گی, کیونکہ یہ پاکستان, تو یہ بڑا تاثر غلط ہے کہ یہ فوج پہ حملہ ہے. یہ فوج پہ حملہ نہیں تھا. 9 مئی کو حملہ پاکستان کی سالمیت پر تھا. یہ فرق کو سمجھیں. یہ بات کرنے سے پہلے تھوڑا سا غور کریں اس بات کے اوپر. فوج کوئی الگ اینٹی نہیں ہے, کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, اسی قوم کا ایک حصہ ہے, اور وہ ملکی سلامتی پر مامور ہے. آپ اگر اس کو مفلوج کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پاکستان کا دفاع مفلوج کرنا چاہتے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ تھا. جس طرح پاکستان کے اوپر حملہ کوئی دشمن کرتا ہے, اس طرح پاکستان کے اندر سے دشمن نے حملہ کیا, یوں اس کو میں تعبیر کرتا ہوں اس کو.
تو وہ تو کہتے ہیں جی یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، ہم تو اس کو معاف نہیں کریں گے، جنہیں ریلیف دینے ہیں۔ یہ کس کے خلاف بات ہو رہی ہے؟ ان کے خلاف بات ہو رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف پہ ریلیف، سیٹ پہ سیٹ دے رہے ہیں۔ بیسکلی تو ان کو میسج ہے، یا پھر یہ پاکستان کی میڈیا کو انہوں نے کہا کہ یار کہ ان کا نیریٹو لے کے نہ چلیں، 9 مئی کا کہ جو ذمہ دار ہیں ان کا نیریٹو مت بنائیں، 10 دن کا ٹائم ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں، لیکن جو ہمارے جو انفیکٹڈ جو وائرس ہے، عمران وائرس، میں الٹا نام نہیں لینا چاہتا، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی کہ بنگلہ دیش نے جس طرح بنگلہ دیش والے جو ہیں وہ نہیں ڈر رہے اپنی سیکیورٹی فورسز سے، فوج سے یا پولیس سے، تو اسی نہیں ڈریں گے، نکلے تھے باہر نہیں تجھے۔ تو بہرحال آتے ہیں مدعے کی طرف۔ پہلے میں عمران خان صاحب کے اوپر آتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے لمبی چوڑی تقریر کی ہے جس میں کام کی باتیں ہیں دو۔ ایک انہوں نے، میں ویسے پوری بتا دیتا ہوں، ایک تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہم مل کے تحریک عدم اعتماد نہیں لے کے آئیں گے، ساڈا ہم اسی بس اپنا ہی کام کرنا ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم نے چلنا ہے، نہ نون لیگ کے ساتھ چلنا ہے۔ یہ سارے فارم 47 والے ہیں۔ تو پارٹی کے اوپر پابندی کی بات کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ تو جمہوریت پر پابندی ہوتی ہے اگر کسی پارٹی کے اوپر پابندی لگائیں، ویسے بھی ہماری پارٹی کے اوپر تو پہلی پابندی لگی ہوئی ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ جی کہ لیڈ جو، ویسے ان کا کہنا تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ مخصوص لیڈ طبقے کی جو ہے وہ 60 سال سے جو اقتدار کے اوپر قبضہ ہے، یہ وہ قبضہ جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ تسی بھائن الیٹ نہیں ہو، آپ کے شاہ محمود قریشی صاحب الیٹ نہیں ہیں، یہ جو کیا کہتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ چنگنا دے بال ہیں، اور چودھری نے بھائی پاکستان کے سب سے بڑے چودھری ہیں، تو آپ کی پارٹی پوری کی پوری وہ الیٹ نہیں ہے۔ یہ تو ڈرامے بازی ہے، ہر بندہ کہہ رہا ہوں کہ میں بڑا غریب دام درد، یہ الیٹ کیپچر ہے۔ تو عمران خان صاحب فراڈ بازی کر رہے ہیں، اور یہ جو بنو والا واقعہ ہے وہ کہتے ہیں میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں، وہ بیسکلی اس کو بھی الیٹ کیپچر یا قبضے والی بات کر رہے تھے کہ لوگ پھر باہر نکلتے ہیں تو پھر یہ گولیاں چلاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو آرمی نے اس کے اوپر جو فائرنگ کی ہے، میرا مطالبہ ہے کہ اس واقعے کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ 9 مئی تے بھی خیر کر رہے ہیں جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے تھی، یہ پتہ نہیں کیڑی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کے اوپر جب صحافی نے ان سے کہا کہ جی کہ بنو میں جو واقعہ ہوا ہے یہ تو حکومت کا بیان ہے کہ امن مارچ کے اندر سے کسی نے شرپسند نے گولی چلائی تھی، تو یہ گڑبڑ ہوئی تھی، اس کے بعد یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو پھر اس کا جواب انہوں نے دیا، یہ تو سب کو پتہ ہے کہ فائرنگ کہاں سے ہوئی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کا، یہ تو سب کو پتہ ہے فلاں سارے کرپٹ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی 3000 عورتیں پکڑی ہوئی ہیں، یا پتہ نہیں کتنے ہزاروں نہیں کہتے، یا کوئی فکس تعداد نہیں بتاتے، کہتے ہیں ہماری لا تعداد عورتیں پکڑی ہوئی ہیں۔ تو اسی طرح کی یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کہہ کے تو وہ لپیٹو پروگرام چلا رہے تھے کہ جی وہ تو پتہ ہے کہ کہاں سے گولی چلی ہے۔ بہرحال ایک بات انہوں نے کی، ٹھیک ہے اس کی جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ بات ہوئی کہ جی کہ کچھ کا جو ہیں وہ وزراء وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں، تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ ملک میں تو پہلی مارشل لا لگا ہوا ہے، یعنی وہ صحافی کا مطلب تھا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حالات کو جس طرف لے کے جایا جا رہا ہے، گورنمنٹ والے کہہ رہے ہیں، تو یہ تو جو آئین جو ہے وہ پگھل جائے گا، یا آئین جو ہے وہ آئینی بندوبست ختم ہو کے رہ جائے گا۔ تو جس طرف عمران خان صاحب اور عمران خان صاحب کے چاہنے والے لے کے جا رہے ہیں، اس سوال کا پس منظر یہ ہے کہ جج باز نہیں آ رہے، تسی جناب کھلو نہیں رہے، تو پھر تو کچھ اور ہی کم نہ لگ جائے۔ وہ جو وزراء کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل میلٹ ڈاؤن، تو اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا پھر کی، اس کا مطلب یہ تھا پھر کی، نہیں تو پہلے کون سا مارشل نہیں لگا ہوا، پہلے بھی ایس آئی ایف سی کو، بھائی باجوہ صاحب کو آپ نے وہ اکنامک کونسل کا ہیڈ بنایا تھا، پہلے بھی باجوہ صاحب ہی سب کچھ کر رہے تھے، اور جنرل فیاض حمید صاحب آپ کا ملک چلا رہے تھے۔ جدو ٹاڈے چلان دی واری آئی، یا جدو انہوں نے کہا یار یہ تو کچھ کرتا ہی نہیں، تو اتوں کام خراب ہونے شروع ہو گئے۔ تو باقی جو فج والی بات کی، انہوں نے کہا کہ میرا نہیں خیال کہ یہ جو ہے وہ انتخابات کی جائیں گے، فج کی جو رپورٹ ہے یہ قبضہ جمائے رکھیں گے، 9 مئی کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، ابھی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالیں، یہ کریں وہ کریں، فیصلے نہیں ہوئے۔ پائی گجرانوالہ میں فیصلے ہو چکے ہیں، شہزاد گیبا صاحب جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تھے، وہ ان کو اپنے کوئی ٹیٹنے وٹ تھے، انہوں نے ڈھونڈ کے پی ٹی آئی کے جج لگائے، جنہوں نے پھر وہ اپنی سیاستیں شروع کر دی۔ تو عمران خان صاحب نے اپنی گفتگو میں جو بات کی وہ
جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی ٹھیک بات ہے، وہ بات انہوں نے کہی کہ جی کہ یہ اپنے اخراجات تو کم نہیں کرتے. ایوان صدر کا بجٹ 88 کروڑ بڑھا دیا گیا ہے کہ پتہ نہیں کتنا کر دیا گیا ہے. جو بات بڑی پتے کی انہوں نے، جو اصل ایشو ہے پاکستان کا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کی رولنگ ایلیٹ کے مسائل کچھ اور ہیں، ان کا لائف سٹائل کچھ اور ہے، اور پاکستان کے مسائل کچھ اور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ آصف زرداری نے کس حیثیت میں ایوان صدر کا بجٹ بڑھا کر 88 کروڑ کر دیا. موجودہ حکمران اپنے اخراجات کم کرنے کو تیار نہیں اور عوام سے قربانی مانگتے ہیں. سر عمران خان تو کچھ کرے یا نہ کرے، یہ جج کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، اس حکومت کو بجلی کا بل ضرور کھا جائے گا. یہ بات اپنی جگہ کے اوپر ٹھیک ہے، اور عمران خان نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. اپنے للے تللے نہ ہمارے جرنیلوں کے، نہ ججوں کے، نہ بیوروکریٹوں کے، اور نہ سیاستدانوں کے کام ہو رہے ہیں. ہم تنہا نہیں لیتے. اچھا بڑی گل ہے جناب، بڑی مہربانی جناب، کیا کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہ پاکستان کی جو ریاست کا پیریفرنیلیا جو ہے، وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں لش پش مال، وہ ان کا جس کو لائف سٹائل کہتے ہیں، وہ اور عام آدمی کی زندگی، اس میں 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ. سر 3.5 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ. عمران خان صاحب نے یہ بات درست کی ہے، میں ان کی اس بات کو دل سے تسلیم کرتا ہوں کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. آگے آ جائیں کہ یہ جو 2 جج ہیں یہ کون ہیں؟ یہ ہے منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر. تو میں سیدھا آپ کو پہلے پڑھ کے سناتا ہوں کہ یہ میٹنگ منٹس جو جاری ہوئے ہیں وہ کیا کہتے ہیں. کہ دستاویز جو میٹنگ منٹس والی ہے اس کے مطابق مخصوص نشستوں کے فیصلے پر نظر ثانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ زیر بحث آیا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے. تو جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے کہا کہ نظر ثانی صرف وہی 13 ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا. کیس کا تفصیلی فیصلہ ابھی جاری نہیں ہوا. اچھا جی، دستاویز میں بتایا گیا کہ کمیٹی نے اچھا یہ بات ٹھیک ہے کہ ظاہر ہے کہ 13 رکنی بینچ ہی سنے گا، کیونکہ نظر ثانی کی درخواست، نظر ثانی کا سکوپ بڑا کم ہوتا ہے. اس میں ججوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی کہ ان نکات اور معاملات پر آپ کا جو کیا اس کو کہتے ہیں اعلیٰ دماغ جو ہے آپ کا، اس نے غور نہیں کیا. مائنڈ اپلیکیشن ہمیں یہاں پہ نظر نہیں آ رہی، تو اس پر ذرا غور کر لیں. تو ظاہر ہے کہ پھر جنہوں نے فیصلہ دیا ہوتا ہے انہوں نے اس کے اوپر غور کرنا ہوتا ہے. نظر ثانی یعنی کہ ایک ریویو ایک دفعہ پھر دیکھ لینے کہ کی ہے. تو دستاویز میں بتایا گیا ہے کہ کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نظر ثانی درخواستوں پر سماعت گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہوگی. اب یہ 2 ججوں نے یہ جو فیصلہ کیا ہے یہ کیوں کیا ہے، یہ ہے اصل سائنس. یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. ججز کمیٹی نے 2-1 کی اکثریت سے نظر ثانی درخواستیں گرمیوں کی تعطیلات کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ کیا. فیصلہ ہو گیا جی، قاضی صاحب کلے رہ گئے اور 2 جج جو ہیں وہ مار کے فارغ کر کے درخواست وہ چلے گئے. دستاویز کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے نظر ثانی درخواستیں چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کے فیصلے سے اختلاف کیا، جبکہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے فوری نظر ثانی درخواستیں مقرر کرنے کے خلاف رائے دی. چیف جسٹس پاکستان نے موقف اختیار کیا کہ لوگوں کے آئینی حقوق ہماری چھٹیوں سے زیادہ اہم ہیں. ناانصافی ہوگی اگر اپیلوں کو جلد سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا. انہوں نے کہا سانو کی ہوندی رہے. یہ 2 ججوں کا ایٹیچیوڈ تھا. جسٹس منیب اختر نے کہا کہ رولز کے مطابق عدالتی سال ستمبر کے دوسرے پیر کو شروع ہوگا. چیف جسٹس نے 15 جولائی سے عدالتی چھٹیوں کا اعلان کیا ہے. چھٹیاں کسی رولز کے مطابق منسوخ نہیں کی جا سکتی اور کمیٹیاں یا چیف جسٹس عدالتی چھٹیاں منسوخ نہیں کر سکتے. تو تسی آپ تے کر سکتے ہو نا انکل، آپ خود تو کر سکتے ہیں، ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں ججوں سے کہ یار بڑا اہم معاملہ، قومی معاملہ ہے. اچھا اب یہ انکار کیوں کیا؟ یہ کی گئی ہے فنکاری، کیونکہ جو مختصر فیصلہ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ جی وہ جو 39 ہے جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں اپنی سیاسی وابستگی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظاہر کی تھی، ان کو تو الیکشن کمیشن فوری طور کے اوپر ڈکلیئر کرے کہ وہ پی ٹی آئی کے رکن ہے. باقی بچتے ہیں 41 جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی یا کسی بھی اور دستاویز میں اپنی سیاسی وابستگی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ظاہر نہیں کی.
ان کو جن کو 3 دن کے اندر فیصلہ کرنا ہوتا ہے وہ 15 دنوں میں اب یہ جو ہے وہ کے اندر وہ اپنے حلفیہ بیان دیں گے. 7 دنوں کے اندر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کیا جائے گا. 3 دنوں کے اندر یہ ہوگا. پورا ایک میکنزم، ایک اسکیجول وہ بنا کے سپریم کورٹ جاری کر چکی ہے. اور یعنی یہ 8 رکنی بینچ، اور کہ جی کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر عمل ہو، نظر ثانی کے چکروں میں نہیں پڑنا، ہم نے معاملہ لیٹ نہیں کرنا. تو لہٰذا 2 مہینے بعد آویں گے تو ادوں تک وہ چکلے ہون گے. ایڈا سوکھا. منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں. یہ انصاف تو نہیں. اس کو کہتے ہیں تگڑم، اس کو کہتے ہیں سازش، اس کو کہتے ہیں چلاکی، اس کو کہتے ہیں بے انصافی. اور بھی جو کہنا چاہو، میرے کو اور کوئی لفظ نہیں آ رہے. ویسے تو پنجابی میں اس کو کچھ اور کہتے ہیں، لیکن میں وہ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں تہذیب کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہاتھ سے. پرابلم سمجھا کرو. تو یہ جو فنکاری دکھائی ہے نا انہوں نے، وہ یہ دکھائی ہے انہوں نے کہ نہیں اپیل نہیں سننی. چھٹیاں آ گئی ہیں. 2 مہینے بعد آئیں گے، خان وزیر اعظم بن چکے ہوئے گا یا اس کی پارٹی جڑی ہے خان باہر آ چکا ہوئے گا. ماحول سکون ماحول ہوئے گا، سکون ماحول بیٹھے چول. سر الیکشن کمیشن ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جو پریس ریلیز ہے وہ اس بات کا اعلان ہے، چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ سیاست تانوں ہی کرنی آتی ہے جج صاحب. سانوں میرا مطلب اسی روٹی نو چوچی کہنے ہیں، سانوں سیاست نہیں کرنی آتی. وہ کہتے ہیں، وہ کہیں گے یہ نقطے کی نہیں سمجھ آ رہی ہے. جب تک نقطے دی نہ سمجھ آتی، سپریم کورٹ کھل کے نہیں نہ سمجھاتی، انی دیر تک یہ کام نہیں ہو سکتا. یہ بھی سین چل سکتا ہے. اس فیصلے کے اوپر عمل ہو میرا خیال ہے کہ بڑا مشکل ہے. اچھا کیوں نہیں ہوگا؟ جن فیصلوں کے پیچھے انصاف کے نام کے اوپر انصاف کا قتل ہوا ہو، سیاست ہوئی ہو، سازش ہوئی ہو، ان فیصلوں میں برکت ہی نہیں ہوتی. ان فیصلوں کو ڈکنے والے جو ہیں وہ پھر موجود ہوتے ہیں. یہ آپ کے پاس لائسنس کرنے کا سیاست کرنے کا لائسنس نہیں ہے. آپ کو قوم نے جج بنایا ہے. آپ کو جج کے گاؤن میں یا جبے میں وہ ڈرامے بازی کرنے کے لیے ایکٹر نہیں بھرتی کیا. تو لہٰذا جب آپ سیاست کریں گے تو پھر اگلے بھی سیاست کریں گے. پھر جب اگلے سیاست کریں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ جو اسپیکر اسمبلی ہیں وہ کہ نہیں چکتے حلف جب تک اپیل کا فیصلہ نہیں ہوتا. تو بہرحال مجھے تو ان 2 ججوں کی جو بدنیتی ہے، سوری ٹو سے، میں بصد احترام کہتا ہوں کہ وہ کیا ہے جی کہ ہے فیصلہ خود باعث توہین عدالت، کچھ کہہ کر میں توہین عدالت نہیں کرتا. تو آپ کی نیتیں آپ کی اعمال کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں. تو آپ کہیں کہ جی کہ آپ کے فیصلوں کی توقیر بھی ہو اور آپ کی بھی عزت ہو، مشکل کام. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.